یہ ہے مہدی حسن خان صاحب کی قبر. ان کی پیدائش جو قبر کے خطبے پہ لکھی ہوئی ہے وہ تو 28 جون 1933 اور وفات 13 جون 2012 ہے. انڈیا میں ان کے بے بہا فین ہیں تمام لوگ. ہر گلوکار جو گلوکاری کرتا ہے، سیکھتا ہے یا گا رہا ہے وہ خان صاحب کا ہی فین ہے. شہنشاہ غزل کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نیپال کے بادشاہ نے کہا تھا جب وہ خود بیٹھ کے سن رہے تھے خان صاحب کو، اور اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. السلام علیکم، میں ہوں اختر نواز اور آپ کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں محمد شاہ قبرستان میں، اور محمد شاہ قبرستان آنے کی وجہ آج ہمیں شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کی قبر پہ آنا تھا، لیکن مجھے یہاں آ کے تھوڑا سا افسوس یہ ہو رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ فیصل آباد کے اور لاہور کے دوست بھی ہیں، اور ہمیں اس طرح نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں پہ ٹائم پہ ہوگا یا ٹائم پیریڈ کوئی ہوگا، کیونکہ یہاں گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے تو مجبوراً ہمیں یہ دیوار پھلانگ کے جانا پڑے گی، کیونکہ شہنشاہ غزل سے محبت کا حق ہم بھی رکھتے ہیں اور ہمارے دوست بھی رکھتے ہیں، تو کوئی دیوار ہمیں نہیں روک سکتی. ہم جا رہے ہیں دعا کرنے بھی. مہدی حسن خان صاحب کی قبر پہ آنے کے لیے یقیناً ہمیں ایک غلط طریقہ اپنانا پڑا، دیوار پھلانگ کے آئے، کیونکہ یہاں تالا لگا ہوا ہے اور یہاں کچھ واضح نہیں ہے کہ کون کب کہاں یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ آئیں، کیونکہ کچھ مہمان ہمارے دوست فیصل آباد سے بھی آئے ہوئے، لاہور سے بھی آئے ہوئے، لیکن جب وہ قبرستان آتے ہیں تو یہاں پہ قبرستان کے اس احاطے کو تالے لگا کے بند کر دیا جاتا ہے. ہم بھی جب آتے ہیں فاتح خوانی کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں خان صاحب کی محبت میں، تو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ قبر کے لیے جو تالا لگا ہوا ہے گیٹ پہ وہ بند پڑا ہوا تھا، دیوار کود کے آئے. خان صاحب کی بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی بھی ہیں، اور خان صاحب یقیناً کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں تھے، لیکن آج ان کی محبت ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے. اور عموماً یہاں پہ ان کے فین جو ہے نا پوری دنیا سے آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کروڑوں فین، تو کروڑوں فین یقیناً مہدی حسن خان صاحب کے تھے. اور کیونکہ ایک تقریباً 50 سال سے زیادہ ان کا گائکی کا ایک دور تھا، 60 70 80 کا دور تو ان کا لاجواب تھا کہ اس وقت کوئی فلم کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی جہاں پہ خان صاحب کی غزلیں نہیں ہوا کرتی تھی. لتا منگیشکر ان کی فین، محمد رفیع ان کے فین، کشور کمار ان کے فین، ہری ہرن ان کے فین، جگجیت سنگھ ان کی طرز کو کاپی کیا کرتے تھے. پاکستان کا تو ہر گلوکار ان کا فین. نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کوئی فیوریٹ ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مہدی حسن خان صاحب. نور جہاں بھی یہی کہتی ہے کہ کیا آواز تھی خان صاحب کی، اور ہمیشہ وہ فین ان کے رہی بھی ہے اور دنیا ان کی فین ہے. آج ہم لوگ قبر پہ موجود ہیں، قبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور ان کے اطراف میں جو 2 قبریں وہ کس کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے مہدی حسن خان صاحب کی قبر. ان کی پیدائش جو قبر کے خطبے پہ لکھی ہوئی ہے وہ تو 28 جون 1933 اور وفات 13 جون 2012 ہے، لیکن گوگل کو اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو وہاں 1927 بتائی جاتی ہے. 8 سال کی عمر میں گلوکاری شروع کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. تقریباً یہ 47 میں پاکستان آئے تھے. چیچا وطنی سے لاہور بھی رہے. لاہور میں جو لوہاری گیٹ ہے وہاں پہ ان کی رہائش بتائی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ تھڑے بھی موجود ہیں. یا خان صاحب بیٹھا کرتے تھے جہاں محفلیں ہوا کرتی تھی، جہاں پرانے دوست بھی ہوا کرتے تھے. اس کے بعد کراچی آئے، کیونکہ کراچی ہمیشہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو خان صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے. اور ریڈیو پاکستان جو تھا وہ اس وقت جو ہے نا ہر ایک گلوکار کی، اداکار کی، صداکار کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ریڈیو پاکستان تک آئے. اور خان صاحب بھی 1952 میں ریڈیو پاکستان آئے تھے. 1954 میں انہوں نے پہلی غزل گائی تھی، اور 56 میں تقریباً فلم آئی تھی، 54 اور 56 کے درمیان، اور اس فلم نے ان کو پہچان دی تھی. اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، فیض احمد فیض کی ایک غزل تھی، گلوں میں رنگ بھرے باغ نو بہار چڑھے، یہ وہ سلسلہ تھا. وہاں سے تقریباً 50 سال انہوں نے فن غزل گائی، اور شہنشاہ غزل ان کو کہتے ہیں. شہنشاہ غزل کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نیپال کے بادشاہ نے کہا تھا جب وہ خود بیٹھ کے سن رہے تھے خان صاحب کو، اور انہوں نے یہ لقب دیا تھا. انڈیا میں ان کے بے بہا فین ہیں تمام لوگ. ہر گلوکار جو گلوکاری کرتا ہے، سیکھتا ہے یا گا رہا ہے وہ خان صاحب کا ہی فین ہے کسی نہ کسی حد سے. اگر وہ غزل گاتا ہے تو وہ تو بالکل ہی فین ان کا ہے. اس دیگر صنفیں بھی اگر گاتا ہے تو وہ بھی خان صاحب کا فین ہے. کراچی میں ایک فیملی ان کی پوری تقریباً یہاں پہ موجود ہے، خاندان ہے ان کا. اور خان صاحب کے 2 شادیاں تھیں.
तकरीबन 14 बच्चे थे, 9 बेटे थे, 5 बेटियां थी। अगर आप सोशल मीडिया को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे मामलात आपको दिखेंगे कि एक फैमिली आपको कसमा फुर्सी की हालत में मिलेगी, दूसरी फैमिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और हकीकत में खान साहब ने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी मदद थी। और जिस तरह एक गुलकार का दौर होता है, अदाकार का, सदाकार का, तो वो उन्होंने भरपूर तौर पे एंजॉय किया। यकीनन आखिरी वक्त तो मुश्किल का होता है। 120 गज के कहते हैं यहाँ पे घर में रहे थे कराची में जब वो आखिरी वक्तों में थे। और यहाँ पे मुख्तलिफ गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद थे, और तकरीबन यहाँ पे जो हुकूमती खासकर यूसुफ रज़ा गिलानी में इनसे मिलने के लिए आए थे जब वो वज़ीर आज़म थे। तो ये तमाम लोग उनसे मिलने भी आते थे, उनके फ़ैन भी थे, और उनके इलाज मुआवजे के लिए भी बहुत मदद की। आखिरी एक अदवार ऐसा भी था, क्योंकि चूँकि मैं सहाफ़ी भी हूँ और मुझे भी ये चीज़ें बहुत सारी पता हैं कि आगा खान हॉस्पिटल का जो बिल एक वक्त में आके 22 लाख से ऊपर हो गया था, तो उसमें भी आगा खान, जो अमूमन बहुत मुश्किल होती है किसी की मदद करना, लेकिन उन्होंने खान साहब को बहुत सी रियायतें दी थी। और हुकूमत ने भी इनका एक मुशायरा बांधा था आखिरी वक्तों में, बच्चों को भी इनको बहुत वो मदद करते थे। एक सिलसिला था जो खान साहब के साथ ख़त्म हुआ। और एक शेर गज़ल थी बहुत अच्छी, वो इनके बेटे की कब्र के कदमे में लिखी हुई है, आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये सूखे हुए फूल है और गज़ल गाने वाला कब्र में।